السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ صحیح تعوذ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورہ نمل اور اس کی آیت نمبر 27 انشاءاللہ آج کرنی ہے، 26 کرنی ہے ساری۔ تو اس سے پہلے جو تھوڑا سا ہم نے پڑھا واقعہ وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جتنے بھی لشکر پرندوں سے، جنوں سے یا اور چیزوں سے بنائے تھے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بنائے، اور اس میں ان کا جو فوجی نظام ہے اور اس کے اندر تنظیم ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رہتی دنیا تک قرآن مجید ہے اور ہم نے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو تنظیمی طور پر یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی، عبادت بن جائے گی وہ چیز جب ہم اللہ کے کہے ہوئے کلام کے مطابق چلیں گے۔ اور دوسری یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا کہ بھی اب آپ نے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی مدینہ کی حکومت ملنی ہے، تو وہاں تنظیم جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جائزہ لے رہے تھے پرندوں کا، ہدہد وہاں نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ تنظیمی طور پر اگر وہ یہاں نہیں ہے یا اجازت کے بغیر گیا ہے، میرے علم کے بغیر، تو جب وہ آئے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، ممکن ہے میں اس کو ذبح کر دوں، لیکن ایک شرط ہے، اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، واضح ثبوت ہوگا اس کا، تو وہ الگ بات ہے۔ ہدہد پرندہ آ گیا تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے توحید پرست ہونے کا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا حق ادا کیا ہے، اور اس نے بتایا کہ بھی میں تو گیا تھا تبلیغ پر، کہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ نہیں، لیکن بغیر اجازت کے چلا گیا۔ تو یہ ہے کہ یہاں بھی امیر کی اطاعت وہ کرنی چاہیے، لیکن وہ گئے وہاں حدود یمن میں، سبا ملک سبا تھا، اور وہاں کے حکمران اس کے بارے میں بتایا کہ وہ اور اس کی قوم سورج پرست ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، اور وہ ہدایت نہیں پاتے یا ہدایت والے نہیں ہیں، یا اللہ یہتدون، کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جس نے جو یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ جو زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ جہاں تک ہو گیا جی؟ اب جی ڈسٹارشن کریں ختم، اور پھر بڑی خوبصورت بات جو پرندے کی ہے، اور اشرف المخلوقات ہم ہیں، پرندے نے بات کر دی، اور پرندے نے حقیقی مسلمان ہونے کی بات کی اور کہا کہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ کیوں جی، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ترجمہ کریں، پرندے بازی لے گئے، اللہ ترجمہ اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ ہے،
لا الہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر مگر وہی جو رب العرش العظیم جو بہت بڑے بہت بڑے عرش عرش کا رب ہے رب ہے، جو بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ تو رب کے جو بھی معنی یہاں آئے ہیں ان میں سے ایک معنی یہاں ہے مالک، اور یہاں رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ اچھا، عرش جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں ویسے؟ اب عرش کا عرش تو ہو گیا، معنی کیا ہوتے ہیں؟ چاہیے تخت، ٹھیک، مطلب ہماری زبان میں تخت آئے گا، آگے آگے چونکہ ملکہ سبا کے تخت کی بھی بات آ رہی ہے، وہاں بھی عرش آئے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دنیا کے تخت جن پر جی سر حکمران بیٹھتے صاحب کی ہیں، طرف سے شور آ رہا ہے۔ جی، جن پر لوگ بیٹھتے ہیں وہ تو دنیا کے دیے ہوئے عرش ہیں۔ اصل جو عرش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سب سے بڑا ہے، تو سجدہ جناب انشاءاللہ کرنا ہے سب نے۔ جی جی اچھا جی، آگے جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ جو امیر ہے یا اپنے وقت کا کوئی حکمران ہے تو وہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا، بلکہ تفتیش بھی کرتا ہے اور تحقیق بھی کرتا ہے، اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت، وہاں بھی یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جی جی فتبینوا کا لفظ آیا۔ تو یہاں پہلے بھی جو رسول تھے ان کا وتیرہ وہ بھی یہی تھا۔ اب انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے کہا، اور مکالمہ ہو رہا ہے وہ اپنا کس کا جی؟ ہدہد کے ساتھ کا حضرت سلیمان سے ہدہد کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ جی جی، اب قول سننظر، نون آ گیا ہے، سا بھی آ گیا ہے۔ سا کا دو مطلب ہیں، ایک تو مطلب ہے ان قریب، ایک سا یا الف سین تے اپنا تاکید کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں نون آ رہا ہے کہ ان قریب ہم ننظر دیکھیں گے تحقیق کریں گے۔ تو یہ ہے نون کس کے لیے ہے؟ میں کے لیے ہے یہ، جی ٹھیک۔ تو یہاں جو کہ اپنا حکمران ہوتا ہے تو وہ ہم کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس تعلق سے تو اس نے کہا عنقریب ہم دیکھیں گے کیا، صدقتا ام کنت من الکاذبین، کاذب کی جمع کاذبین ہے۔ تو قولا کا ترجمہ جی، اس نے کہا سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سلیمان علیہ السلام نے کہا ان ان قریب قریب ان قریب، نون پہلا جو ہے اس کے معنی ہم ہم، آگے ہے نن زورو، ہم دیکھیں گے دیکھیں گے نظر وہی ہے، ہم دیکھیں گے۔ آ کا ترجمہ ہاں کیا جی، ہم کیا صدقتا، اصدقتا، کیا کیا تو نے تو سچ سچ کہا، کہتا ہے کیا تو نے سچ بولا، ٹھیک ہے، کیا تو نے سچ کہا۔ ام کا ترجمہ یا یا کنتا، تو تو ہے تو ہے تھا یا تو ہے، اگر سامنے ہے تو وہ ڈائریکٹ سپیچ میں آ جائے گا، یا تو ہے من الکاذبین، جھوٹوں میں جھوٹ سے بولنے والوں میں سے یا جھوٹوں میں سے، ہو گیا جی یہ۔ جی جی تو کیا ہوگا ترجمہ ام کنت من الکاذبین، یا یا تو جھوٹوں میں سے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اچھا، اب انہوں نے حکم دیا اذهب
اذهب بکتابی ھذا وہ لے کر جانا. فالقی. ہاں جی ابھی دیکھتے ہیں. تو فالقی الیہم ثم تولی عنہم فانظر ماذا یرجعون. یہاں جی کچھ الفاظ جو ہیں ان کے مجازی معنی لینے پڑیں گے یرجعون کے. اگر اصلی معنی بھی ہوئے تو وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. کتاب لفظ آ رہا ہے، نیا لفظ ہے. ویسے تو ہم نے کتاب پڑھا ہوا ہے، تو یہاں کتاب کا مطلب ہے لکھی ہوئی تحریر، خط. جی خط بنے جی گا. مکتوب. رسالہ عربی میں کہتے ہیں. تو مکتوب. اذهب بی، اذهب بی کا مطلب کیا ہے؟ لے کر ساتھ. جا. لے جا. جی ٹھیک. اذهب کا مطلب ہوگا جا، بی ساتھ. لیکن ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یاتی بی، اذهب بی لے کر جا. جی ٹھیک ہے. جی جی جی. تو اذهب بکتابی ھذا ترجمہ کیا بنے گا؟ تو میرا یہ یہ مکتوب خط لے کر جا. میری تو کتاب. میرا میرا یہ خط لے کر جا. کتابی کے معنی کیا ہوں گے؟ میرا 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 خط. میرا خط. ھذا یہ 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 چونکہ کتاب مذکر ہے تو اس کے لیے ھذا ہی آیا. تو ترجمہ بنے گا کہ تو میرا یہ خط لے کر جا. اب پھر کیا کر، وہاں پہنچے گا یمن میں یا سبا میں، تو فالقی، فالقی تو ڈال دے. تو ڈال دے، ڈال دے. تو ڈال دے اسے. اصل میں ہی بھی یہاں معذوف ہے. تو اسے ڈال دینا. جی تو اسے جی ڈال ڈال دینا. دینا. ڈال ڈال دینا. دینا. ابھی تو اسے انسٹرکشن دے رہے ہیں نا کہ یہ خط ہے، تو لے کر جا. اب فعل کی ترجمہ بن جائے گا تو اسے ڈال ڈال دے دینا. کے بجائے دینا. ڈال دینا. الیہم ان کی طرف. ان کی طرف ڈال دینا. ٹھیک ہے. ثم پھر پھر اب تولا عنہم ترجمہ ہے واپس پھر آ ان سے. ان سے، ہاں پھر ان سے لوٹ آ، پھر ان سے منہ موڑ لے. یہی پڑا ہوا ہے نا. جی جی. ہاں جی پھر ان سے لوٹ آ، یہ کہہ لو، یا پھر ان سے واپس آ جا. واپس آ جا. ٹھیک ہے. اب واپس آ جانے کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ تو یہاں ہی آ جانا جہاں سے چلا تھا. دوسرا ترجمہ یہ ہے تولا عنہم، کہ وہی سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہو جا. جی کیوں جی؟ جی تو یہ دوسرا ترجمہ جو ہے یہ مفسرین نے کیا ہے. ثم تولا عنہم، پھر ان سے ہٹ جانا. پھر ان سے ہٹ ہٹ جانا. جانا. ہٹ جانا. ٹھیک ہے جی. جی پہلے ہم نے اس کا کیا پڑھا ہوا ہے؟ منہ پھیر لینا، لوٹ لوٹ جانا، جانا. یہ پڑھے ہوئے ہیں. اب ہم اس کے مجازی معنی لے رہے ہیں، پھر تم ان سے ہٹ جانا. ہٹ جانا. فانظر، تو تو دیکھ. تم دیکھنا. اور تو دیکھنا، نہ ہی آئے گا یہاں. اور تو دیکھنا. ماذا یرجعون، اب لفظ یرجعون لفظ آ رہا ہے کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں. یہی ترجمہ بنے گا نا. جی وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں. تو ترجمہ یہ بھی ہوئے ہیں کہ وہ کس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کا جواب کیا ہے. یہ ترجمہ ہوا ہے. تو میرے خیال ہے اگر ہم یہی اس کا اصلی لفظ ہی کر دیں کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا. بالکل. جی تو ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں، جائزہ وہاں لینا. تو یہ دو آیات ہوئیں. پھر آگے پڑھتے ہیں اس کا. جی پروفیسر صاحب ہے ہمارے ساتھ نا؟ قال تو نہیں، سلیمان علیہ السلام. اللہ اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الا ہوا مگر وہی، رب العرش العظیم
रब रब असीम रब रब्बुल अर्ज़ असीम, सॉरी, अर्श अजीम का रब है। क़ाला, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सनंजुरु, हम अनकरीब देखेंगे, असदक्ता, क्या तू सच कहता है, अन कुंता मिनल मिनल काज़िबीन, या तू झूठ बोलने वालों में से है। इज़हब, तू जा, बी किताबी हाजा, मेरे इस खत के साथ, फ़अल्क़ि, और डाल दे, इलैहिम, उनकी तरफ, और इसे डाल दे उनकी तरफ, सुम्मा तवल्ला अन्हुम, फिर उससे हट के खड़े होना, फंजुर, और देखना, माजा यरजिऊन, कि वो उसका क्या जवाब देते हैं, यानी वो क्या किस तरह से लौटते हैं। हाँ, वो मादा यरजिऊन, वो किस चीज की तरफ यरजिऊन वापस लौटते हैं। ठीक हो गया जी। तो मैं एक दफा कहूंगा कि वही अल्फाज जो प्रोफेसर साहब ने माशाल्लाह बता दिया, तो वही अल्फाज जो मैंने इस्तेमाल किए थे वो गुसाथी करें। जी डॉक्टर साहब आप कर दें, डॉक्टर दाऊद साहब। जी सर। जी डॉक्टर साहब आप जी कीजिएगा। जी। जी जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह है, नहीं है कोई माबूद मगर वही। वह रब्बुल अर्शिल अजीम, नहीं जो हुआ बहुत बड़े अर्श, हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जी जी हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम, वो जिसके लिए जो बहुत बड़े अर्श का मालिक है। वो अर्श है। आला आला सनंजुरु असदक्ता अम कुंता मिनल कादिबीन, उस सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अनकरीब हम देखेंगे कि क्या तूने सच कहा या तू झूठों में से है। इज़हब बि किताबी हादा फ़अल्क़िह इलैहिम, तू मेरा ये खत लेकर जा, फिर तू उसे उनकी तरफ डाल देना। सुम्मा तवल्ला अन्हुम, फिर तू उनसे हट जाना। फंजुर माला यरजून, और तुम देखना कि वो किस चीज की तरफ लौटते हैं। जी। तो देखना कि वो किस चीज की तरफ लौटते हैं। बाकी जो भी तर्जमे पहले हुए हैं वो भी ठीक हैं। जवाब, कि वो क्या जवाब देते हैं, ये भी सारे। आगे जनाब, कौलत, कौलत, अब वहां खत पहुंच गया, किसके पास पहुंचा? मलका सबा। सुबह जी, मलका सबा के पास। अब मलका सबा के लिए जो सीगा इस्तेमाल हो रहा है वो है कौलत। और यहाँ पढ़ने से पहले ये कह रहे हैं अपना है कि जो हुक्मरान, खा वो औरत है मर्द है, जो अक्लमंदी है या इस्लामी तरीका है, ये तो खैर मुसलमान नहीं थी, लेकिन इस चीज के बावजूद जो अच्छा तरीका है वो ये है कि जो हुक्मरान है वो मशवरे से चलता है, मुतलकुल अनानियत वो नहीं होती, बल्कि वो रसूल पाक कुरान मजीद में आया, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि उनका मामला ये होता है कि वो आपस के अंदर मशवरा करते हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जो हम पढ़ चुके हैं, वशाविरहुम फिल अम्र। क्या मतलब है इसका? और उन तो काम में उनसे मशवरा उनके साथ मशवरा करो काम में, जी, मामले में। तुम इस मामले में उनके साथ मशवरा करो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम जो है वो ये है कि मफहूम है ये कि मशवरा करने के अंदर बरकत है। अब यहाँ देखो क्या बरकत आती है और क्या क्या चीजें हैं। इसको वाक़े के तौर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सबक हैं। क़ालत या अय्युहल मलऊ, जमा है जी। या अय्युहल मलऊ कैबिनेट है उसकी, सरदारों। इन्नी उल्किया इलैया, इन्नी भी है बेशक मैं, उल्किया इलैया मेरी तरफ डाला गया है, मेरी तरफ डाला गया है। डाला गया है। चूंकि हम किताब का तर्जमा खत कर रहे हैं, इस वजह से डाला गया है। अगर कोई लिखी हुई तहरीर हो तो फिर डाली गई है। मेरी तरफ डाला गया है किताबुन करीम,
عزت والا ایک خط خط. جی تو قالت کا ترجمہ جناب. جی اس نے کہا ملکہ نے کہا ہاں اس ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس حکمران عورت نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردار، اے سردارو اے سردارو، انی، ترجمہ بے بے شک شک بے شک بے میں شک بے میں شک میں، یہ الگ جملہ بنے گا، ورنہ بے شک میں اتنا ہی کریں گے. القیا الیہ، القیا کا مطلب کیا ہوگا؟ ڈالا گیا ہے، میری طرف ڈالا ڈالا گیا ہے، الیہ میری طرف. میری طرف عبدالرشید بھائی جی سر، سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. جی بس آپ خاموشی سے سنیں گے. تو میری طرف ڈالا گیا ہے کتاب کریم، نہایت جی جی عزت والا ایک ایک باعزت ایک خط، میری عزت طرف والا، بہت عزت والا خط ڈالا گیا ہے. اب یہ بہت عزت والا یہ کیوں کہا؟ وہ تو ملکہ تھی، وہ عزت آگے اگلے جملے میں آ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان اگر ان کے پاس جنوں پر بھی اپنا حکمرانی تھی، ہوا پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، چیونٹیوں کی زبان بھی وہ جانتے تھے، اور وہ دوسری میں آتا ہے کہ بھئی سفر کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، جو مہینوں میں ہوتا تھا وہ تھوڑے سے وقت میں کر لیتے تھے. تو اس نے سنا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. کیوں جی؟ جی 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 سر. بالکل ہاں جی. تو لہذا وہ عزت والا خط کیوں کہہ رہی ہے کہ انہو من سلیمان. اب پتہ یہ چل رہا ہے پیچھے کہ وہ خط ان سب کی طرف نہیں ڈالا گیا، بلکہ وہ گیا اور ملکہ کو ہی، ملکہ کے اوپر ہی ڈالا. تبھی وہ کہہ رہی ہے نا، باقی کو تو پتہ نہیں ہے کہ پتہ ہے. جی 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 نہیں جی پتا باقی ہاں کو بتا. یہاں پتہ چل رہا ہے کہ بھی اس نے، جو حکمران حدود نے، جو بھی حکمران تھی عورت، اس کی طرف وہ رسالہ جو تھا وہ ڈال دیا جہاں بھی وہ بیٹھی ہوئی تھی یا جو پہنچ گیا وہاں. تو اس نے کہا کہ یہ عزت والا، عزت و احترام والا خط ہے جو مجھ پر ڈالا گیا ہے. اس وجہ سے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ اوپر لکھا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطوط لکھے تو یہی لکھا بسم اللہ، اور آگے مطلب لفظ محمد بن عبداللہ تھے و رسولہ الا، آگے پھر وہ ہوتا تھا خط جو بھی وہ جس کی طرف ہوتا تھا. تو یہاں بھی اسلوب وہی آ گیا کہ خط، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع ہوگا تو وہ عزت والا ہوگا، اور خط کے اندر جو موضوع مطلب لکھا وہ ایک جملے کے اندر سارا کچھ کر دیا، بجائے اس کے کہ لمبا خط ہو اپنا ڈائریکٹ ایک چھوٹا ایک ہی جملہ آتا ہے. پہلے تو کہا کہ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب خط ہے اللہ کہ نہ تعلو علیہ، تعلو سرکشی کرو، بلند کرو اپنے آپ کو، علیہ میرے مقابلے میں. پہلے پڑھ چکے ہیں اعلیٰ کا ترجمہ مقابلے میں، میرے خلاف پڑھ چکے ہیں یا نہیں جی؟ جی 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 تو لہذا اس کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو بتانا ہے. تو تو علو جو ہے اپنے آپ کو اعلیٰ بنانا، ہم سرکشی کرنا، ولا تو اللہ تعولو علیہ میرے خلاف تم سرکشی کیا نہ ہوگا کرو. نہ نہ کرو. کرو ابھی ترجمہ کریں گے ہم. یہ ایک جملہ ہے. اور دوسرا جملہ وَأْتُونِي، اب با نہیں ہے، تم سب میرے پاس میرے پاس آ جاؤ. اور لفظ بڑا زبردست ہے،
جو مسلمین، ترجمہ کیا ہوگا مسلمین کا؟ فرما بردار بن کر مسلمان جی فرما بردار بن کر، سر تسلیم خم کر کے، اپنے ہتھیار ڈال کر، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان بن کر انہوں نے اپنا تبلیغ جو تھی وہ کی۔ تو ہم اس کا ترجمہ مسلمان بن کر پڑھ لیں گے۔ تو آپ ابھی کیا ترجمہ کیا تھا جی؟ فرما بردار بن کر۔ فرما بردار بن کر، یہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو اب جناب میرے ساتھ کہیں، میں اوپر سے شروع کرنے لگا ہوں۔ قالت، ترجمہ اس نے کہا، اس عورت ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے جی، اس ملکہ نے کہا، اس عورت نے کہا، یا ایھا الملؤ، اے سردارو، اے سردارو، سردارو، انی القی الیہ، اب ترجمہ کرے جی۔ بے بے شک شک میری بے طرف شک ڈالا میری گیا۔ طرف ڈالا گیا ہے۔ اب غلطی ہو گئی، ہم نے کہا تھا انی، بے شک میں، بے شک بے شک میں، میں القی الیہ، میری طرف ڈالا گیا ہے۔ میری جی طرف ڈالا گیا۔ ہاں جی، ترجمہ وہی بنتا ہے کہ بے شک میری طرف ڈالا گیا ہے، تو کہ یا 2 دفعہ آیا ہے تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے کہ بے شک میں، میری طرف ڈالا گیا ہے کتاب کریم، نہایت عزت والا خط، ایک نہایت عزت والا عزت خط، والا خط۔ ٹھیک ہے جی، خوب، نہایت کریم، مادہ اس کا جو نظر آ رہا ہے۔ انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان بے علیہ شک السلام وہ بے کی شک طرف وہ سلیمان علیہ السلام کی سلیمان طرف سے ہے۔ جی بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ وہ بے شک وہ بھی ساتھ 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 ہے، ساتھ ہے، بے شک وہ ساتھ ہے، اسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ کے اللہ نام کے کے ساتھ۔ نام کے ساتھ ہے۔ تو ترجمہ بنے گا بے شک وہ خط اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ اب جو الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا جو نہایت جو رحم نہایت کرنے رحم والا، کرنے بڑا والا نہائی اور مہربان ہے۔ بہت زیادہ مہربان ہے۔ مہربان۔ اللہ تعالو علیہ، کہ یہ کہ میرے تم، آپ سرکشی نہ کرو، جی یہ کہ تم میرے خلاف، مکمل کریں، سرکشی مت کرو، سرکشی سرکشی نہ نہ کرو، کرو، سرکشی نہ کرو، سرکشی مت کرو، وَأْتُونِی، اور تم میرے پاس تم آ سب جاؤ، میرے پاس تو آ اور جاؤ، تم میرے تم پاس آ سب جاؤ، مسلمین، فرما بردار بن کر۔ فرما بردار ہو فرما کر۔ بردار بن کر۔ ہو گیا جی۔ اب جناب یہی چیز جو ہے رکوع یہاں ختم ہوتا ہے۔ جی داؤد بھائی کی باری ہے یا اور جی کسی جی کی امام باری ہے؟ جعفر صاحب کی داؤد بات، بھائی کریں جی، داؤد جی بھائی جی۔ سر جی۔ قالت یا ایھا الملأ، اس ملکہ نے کہا، اے سردارو، انی القی الیہ کتاب کریم، بے شک میں، میری طرف ایک نہایت عزت والا خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان، بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے جو انتہائی رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ تعلو علیہ، کہ تم میرے خلاف سرکشی نہ کرو، وآتونی نہیں، مسلمین، وَأْتُونِی، وَأْتونی مسلمین، اور تم سب میری طرف، میرے پاس فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ آ جاؤ جی۔ یہ جناب ہے، اب یہ ہے کہ جہاد ہو گیا ختم۔ ہم نے کبھی ذہن میں سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو دنیا کے اندر انٹروڈیوس کروانا ہے اور یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب طاقت آ گئی تو پھر بھائیوں میں کہوں گا کہ کم از کم اس وقت تو کریں گے نا، کیوں جی جی؟ انشاءاللہ۔ ابھی سمجھیں کہ مکی دور ہے اور یہی سمجھ کے کہ یا اللہ ہیں تو ہیں پر بزدل ویسے ہی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ ہے ضرور کریں ہم لوگ کہ بھی جب بھی قوت آئی
ہم نے آلائے کلمت الحق اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے یہ کام کرنے ہیں، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ اچھا جی، آگے لفظ آ رہا ہے کچھ الفاظ نئے، ایک تو میں پڑھوں گا بعد میں، قاطعہ، قاطعتا امرن، قاطعتا امرن، یہ لفظ ہے۔ تو قاطعہ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث مونس مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے پتا چلا مؤنث ہے؟ وہ تن بولتے تا کھڑے گول تا یا تا مربوطہ تا جو تو مال ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ ساتھ ہے تو یہ مؤنث کی نشانی ہے۔ قطعی فیصلہ، قطعی قاطعتا امرن، قطعی فیصلہ کرنے والی، نہیں قطعی فیصلہ، کرنے کرنے ورنہ ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ بنے گا قاطع کا مطلب ہوتا ہے قطع کرنے والا، جی جی ایسے ہی ہے، جی جی ہاں، قطع کرنے والا، امرن کام کو، کام میرے لیکن یہ معاملہ محاورہ ہے، قاطعتن امرو، قطعی فیصلہ، کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی۔ اور دوسرا لفظ ہے حتی تشہدون، نون کے نیچے زیر ہے، یہاں تک کہ تم میری شہادت دو، جی یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود ہو، جو شاہد ہے گواہی دینے والا وہ موجود ہوتا ہے، کیوں جی؟ جی جی، تو دونوں ترجمے اس کے ہوئے ہیں۔ افتونی پہلے پڑا ہوا ہے، فتویٰ پہلے، تم مجھے فتویٰ دو، تم مجھے بتاؤ، تم مجھے رائے دو، یہ آ جائے گا۔ تو باقی لفظ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ذہانت ہے نا، اس کو صرف میں پھر کہوں گا واقعے کے طور پر نہ پڑھے، لیکن یہ ہے کہ ذہانت اس کی یہ ہے کہ عورت ہے، باقی سارے ماشاءاللہ جو سردار ہیں شاید ہی کو ان کے اندر کوئی عورت ہو، لیکن پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ مذکر ہی ہیں سارے، مؤنث یہ ہے، لیکن اپنی ذہانت کی وجہ سے ماشاءاللہ وہ حکمرانی کر رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جب لوگوں کو اپنی رائے میں، اپنے علاقے کا بھی کوئی امیر ہوگا، لوگوں کو اپنی رائے کے اندر شامل کرے گا، تو اس میں آدمی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے اہمیت دے رہا ہے، میری رائے کو اہمیت دے رہا ہے، کیا خیال ہے؟ بالکل تو اس سے نظم جو ہے وہ مربوط ہوتا ہے۔ تو یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بتا رہا ہے یہ چیز، اس کو ایزیوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا کریں گے تو جواب ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ جی، قالت ترجمہ، جی اس نے کہا، عورت نے کہا، ملکہ جی اس ملکہ نے کہا یا اس عورت نے کہا، وہی لفظ آ گیا ہے، یا ایہا الملأ، اے اے سرداروں، اے سردارو، وہ ان کو عام لفظ نہیں استعمال کر رہی، جیسے یہاں اے وزیرو، اے میری کیبنٹ کے لوگو، جی آج کل ہوتا تو اے سردارو، اب لفظ ہے افتونی، یہ اس کے اندر ہے لفظ کون سا چھپا ہوا ہے اپنی زبان کا؟ فتویٰ۔ فتویٰ فتویٰ۔ تو افتونی ترجمہ بنے گا مجھے فتویٰ دو، مجھے مجھے فتویٰ فتویٰ دو۔ اب فتویٰ جو ہے ہم نے سوچ لیا کہ یہ شاید مفتی صاحب کا ہی کام ہے یا کسی مولوی صاحب کا کام ہے، یہاں ترجمہ کریں گے جی مجھے رائے دو، مجھے جی مشورہ دو، مجھے دو فی امری، میرے میرے کام میں، میرے کام میں، میرے میرے کام میں معاملے مجھے میں مجھے مشورہ دو۔ رائے دو، رائے میں دوسروں کو شامل کرنا۔ ما کنت قاطعتا امرا، میں خود، ما کنت میں نہیں ہوں، قاطعتا امرا کا مطلب میں نے ابھی کی بتایا ہے، قطعی فیصلہ کرنے قطعی فیصلہ کرنے والی، جی میں خود قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا،
دوسروں کی اہمیت بن گئی. حتی تشہدون، تو میں نے کہا تھا کہ نون کے نیچے آگے کیا ہے؟ یہ. یہاں تک کہ تم میرے ساتھ موجود ہو. یہ کرنا ہے جی. جی مطلب موجود ہونا، رائے دو یہ ہے، گواہی دو بھی ہو سکتا ہے اس کا. تو کون سا کرنا ہے؟ موجود ہو. ٹھیک ہے جی، مطلب رائے لے رہی ہے تم ان سے جہاں تک کہ تم میرے ساتھ موجود ہو، کہ ہم نے مل کے یہ کام کرنا ہے. ایک بڑی سلطنت والا آدمی، اس نے کہا ہے کہ تم میرے پاس آؤ اور فرما بردار ہو کے آؤ اور میرے خلاف سرکشی نہ کرو، اور اس کی قوت طاقت اس کا بھی پتہ ہے. تو پھر جو فیصلہ ہے اس کا تو یہی طریقہ کار ہے. جی اپنے ترجمہ کریں غلام سرور بھائی. جی میں کرتا ہوں. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، تو اس ملکہ نے کہا اے سردارو تم میرے اس کام میں مجھے مشورہ دو یا فتویٰ دو. ما کنت قاطعۃ، نہیں ہوں میں اس کا قطعی فیصلہ کرنے والی، امرن اس کام کا، حتی تشہدون یہاں تک کہ تم میرے ساتھ موجود ہو. یہاں تک کہ تم میرے ساتھ موجود ہو. قالو، ترجمہ جی آپ بغیر پڑھے. قالو ترجمہ. انہوں نے، ان سرداروں نے کہا. ان سرداروں نے کہا. اب اولو الالباب پڑھا ہوا ہے ہم نے، عقل والے، ایسا ہے. جی اسی طریقے سے اولو قوت. جی قالو نحنو اولو قوت، انہوں نے کہا کہ ہم جی قوت والے ہم کیا ہیں؟ والے ہیں. طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں. کیا کرنا ہے؟ قوت طاقت. طاقت ٹھیک ہے دونوں جی ہم طاقت والے ہیں، ہمارے پاس مطلب اسلحہ بھی ہے، ہمارے پاس جسم کے اندر طاقت ہے. وَأُولُو اور والے ہیں، بأسن شدید. پہلے دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا فی البأساء والضراء، جنگ. کیوں جی؟ والے ہیں. جنگجو ہیں. جی اور جنگ اور باسن شدید اور سخت جنگ کرنے والے ہیں. جی وَأُولُو باسن شدید جلدی میں، اور اور سخت ہم جنگ کرنے والے ہیں. ہیں. اور سخت جنگ کرنے والے ہیں. بالکل جی. آگے لیکن ہے کیا چیز؟ وَأَمْرُ إِلَيْكِ، معاملہ تیرے پاس ہے. وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، معاملہ جی معاملہ تیرے پاس ہے. تیرے پاس ہے. ہم نے تو بتا دیا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہے، اب معاملہ تیرے پاس ہے. تو فنظوری مؤنث ہے، فنظوری. تو تو دیکھ، تو دیکھ ماذا تأمرین، کہ تو کیا حکم دیتی ہے. تو کہ تو کیا کیا حکم؟ حکم دیتے. کیا حکم دیتی ہے. جی ہو گیا جی یہاں تک. جی ہو گیا. جی جی کیسر بھائی پلیز دیکھیے گا کہاں سے شروع کرنا ہے، وقت کتنا ہے اس کے مطابق. دو ہی آیا ہو پائیں گے شاید. جی قالت یا ایھا الملأ، تو اس ملکہ نے کہا کہ اے سردارو، افتونی فی امری، تم میرے کام میں یا میرے معاملے میں مجھے رائے دو. ما کنت قاطعۃ امرا، میں نہیں ہوں قطعی طور پر فیصلہ کرنے والی اس کام کا. حتی تشہدون یہاں تک کہ تم میرے ساتھ موجود ہو. قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں اور سخت جنگجو ہیں، یعنی جنگ کرنے والے ہیں. والامر